آپ کا گھر کا ہاں جی اس کی ابتدا بھی پاک اس کی انتہا بھی پاک سیاہ پر سدا سب ایسی پاک پاک چیزیں ہم نے کھانے کے لیے دی کوئی خبیث چیز ان کو نہیں دی یہ بنی آدم کا اکرام تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اکرام یہ تھا انسانوں کا آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہ اکرام تو نعمتوں سے ہوا ہے یہ اکرام کیسے ہوا ایک اکرام یہ نعمتوں سے ہوا اللہ کے برتاؤ سے ہوا شروع سے ہے دوسرا اکرام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ایمان اور احکام سے ہمارا اکرام کیا ایمان سے ہمارا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زمین پر بھیج کر کے ایمان کا سلسلہ جاری کیا ہر نبی ایمان کی بات لے کر آیا لا الہ الا اللہ اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں کہ ایمان نصیب کیا نبیوں کے ذریعے کائنات کے ذریعے کوئی ساری نعمتیں نہیں کچھ بس یہ پوچھنا ہونے برا میری گال سمجھے لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ لا الہ الا اللہ ایک ہنس نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ سارے گئے ان ہر نبی کے ساتھ یہ چیز بہت نقصان لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی کام بنانے کے لائق نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک اور مختار نہیں سوائے اللہ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین پر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے اور کسی کی طرف سے اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط گھیرے ہوئے ہیں اللہ کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے اس اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا اکرام ایمان کا لباس پہنا دیا نبیوں کے ذریعے سے ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کی جائے گی اسی سے مدد لی جائے گی اسی کی اطاعت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے نبی بتائے گا اس سے میں نے نعمتیں دینے والے کا کیا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حضرت کیا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے لا الہ الا اللہ ایک ہی اللہ ہے وہی سب کچھ کرنے کرنے والا ہے حالات کو بھی وہی بناتا ہے نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے کیفیت کو بھی وہی پیدا کرے کمیت کو بھی وہی پیدا کرے کسی کی تعداد گھٹائے کسی کی تعداد بڑھائے یہ سارا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں حیات بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اس کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں باقی سب محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کی قدرت کے محتاج ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء اے لوگوں تم سب فقیر ہو تم سب حاجت مند ہو ہر مخلوق حاجت مند ہے سب سے پہلے تو اپنے وجود میں حاجت مند ہے اگر اللہ اس کو وجود نہ دیتا تو یہ وجود میں نہ آتا آسمان ہو زمین ہو اپنے موجود ہونے میں وہ اللہ کے محتاج ہے نفع دینے میں نقصان دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے اللہ چاہیں گے تو وہ چیز نفع دے گی اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دے گی ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیے عباس سے حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ مل کر تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے لیکن 15-20 کوئی نفع نہیں پہنچا پٹھان کو 15-20 سے پڑھا 15-20 اچھا نکاوے کے پڑھا یہ فائدے کی بات ہے سیزن فائدے کی بات فرما کر پھر رہبری کی
عزتان کا فستعین باللہ. جب یہ بات ہے تو جب تجھ کو مدد کی ضرورت پڑے اپنے اللہ سے مدد مانگ. جب تجھ کو حفاظت کی ضرورت پڑے تو اللہ سے حفاظت مانگ. کیونکہ سارا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرائیے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی بتا دو. یہ بھی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کا حق ادا کریں. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا. یہ دنیا دارالحقوق ہے. یہاں حقوق آئیں گے, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. آخرت یا آخرت میں حقوق کا بدلہ ہوگا. آخرت میں حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ بدلہ چکانے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے آخرت کو, اور کام کرنے کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا. یہاں عمل ہوگا, یہاں کام ہوگا, یہاں حقوق آئیں گے, یہاں ذمہ داریاں آئیں گی, یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی, یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں گے. اور آخرت جو ہے حقوق اور بدلہ کے لیے. آخرت کی دو صفت ہے. آخرت کی دو بنیادی صفت ہے. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بدلہ ہے. جو دنیا سے کر کے گیا ہے اس کا بدلہ ہے, تو وہ بطور بدلہ کے دی جائے گی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے. یعنی آخرت ایک باقی رہنے والی چیز ہے, وہاں فنا نہیں. دنیا میں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے. عمل کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں تو گھنٹے ہوتے ہیں, اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, اتنی ڈیوٹی ہے, پھر چھٹی. سارا وقت ڈیوٹی میں نہیں ہو سکتا, تھوڑا ہوتا ہے. تو عمل کے لیے ہے, اس لیے اس کا وقت تھوڑا, اس کا فائدہ تھوڑا, اس کا نقصان تھوڑا, سب چیز تھوڑی, سب چیز تھوڑی. تھوڑی یعنی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی. کیونکہ آخرت وہ ایسے جیسے سمندر کے سمندر ہو اور دنیا ایسے جیسے قطرہ ہو. یہ بتایا دنیا قطرے کی طرح اور آخرت سمندروں کی طرح. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ جب دنیا قطرے کی طرح ہے اور آخرت سمندروں کی طرح ہے تو سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنائے. دنیا سے آخرت بنائے کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائے. جیسے کاریگر ہوتا ہے وہ ادنا چیز سے اعلیٰ چیز بناتا ہے, وہ کاریگر کہلاتا ہے. وہ خالق نہیں ہوتا, پیدا کرنے والا نہیں ہوتا, وہ کاریگر گھما رہے مٹی سے مٹکا بنا دیا, 100 150 200 روپے کا ہو جاتا ہے. اس میں اس کی کاریگری لگی ہے اور کچھ نہیں لگا, باقی کالا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی مال مٹیریل اس میں نہیں ہے, اس کی کاریگری لگی ہے. اس کاریگری کے تو قیمت ملتی ہے. ایک عمل ہے, اس عمل کی وجہ سے وہ قیمت وصول کرتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے دارالعمل بتایا کہ اپنی حاجتوں کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا اور مقصد زندگی کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا. دونوں باتوں کے لیے عمل کیے جائیں گے. اپنے حاجت کے لیے بھی عمل کیا جائے گا. کھیتی کریں گے, نوکری کریں گے, مزدوری کریں گے, کیونکہ دارالعمل ہے. اپنی حاجت کے لیے بھی کام کرو. اللہ نے روزی کے اسباب پھیلا دیے اور حاجتیں ڈالی ہیں. حاجتیں ڈالی ہیں. اگر اللہ حاجت نہ ڈالتے تو روزی کے اسباب نہ بنتے. اللہ تعالیٰ روزی اس طرح نہیں تھا کہ راشن کارڈ لاؤ اور اناج دے آؤ جیسے ہوتا ہے. حاجتیں ڈالی ہیں اور اسباب پیدا کیے.
تو حاجتوں کی وجہ سے اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. رزاقیت اللہ کی ثابت ہوتی ہے. اللہ رزاق ہے. مثال کے طور پر کہ مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. نائی کو پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح روزی دیتا ہوں کہ بعض کی حاجتوں کو بعض کے ساتھ کر دیا تو مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے. تو نائی بال کاٹے گا اور میں پیسے دوں گا. ایک ہے کہ بعض کو بعض کی طرف پابند کر دیا. رزق کا کرایہ کو حاجتیں بھی دے دی اور رزق کے دروازے بھی کھول دیے. ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے. حاجتیں پیدا کر کے روزیوں کا نظام بنایا. بچہ رکھا کہ بعض کو بعض کا محتاج بنایا تاکہ روزی کا سلسلہ چلے. ورنہ اگر حاجتیں نہ ہوتی تو روزی کا سلسلہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ راشن نہیں بانٹتا. اللہ راشن نہیں بانٹتا. جیسے دنیا میں راشن بانٹے جاتے ہیں. غریبوں کو مفت دیا جاتا ہے, دوسرے لوگوں کو سستے داموں میں سے دیا جاتا ہے. بلکہ اپنی قدرت سے حاجتوں کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک دوسرے روزی کا ذریعہ بن کر اور اللہ کی رضاقیت ظاہر ہو رہی. دونوں کو روزی دیتے ہیں. روزی کا ذمہ اپنے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے روزی. یہ تو سب پرورش کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو پالیں گے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا حق بھی رکھا. نعمتیں دی ہیں ہم پر اللہ کا حق. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ یا معاذ فتدریز مع حق اللہ. یہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں بتائیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. دوسرے الفاظ کے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, اللہ کو اللہ مانے جیسے وہ اپنے شان سے پاک کے ساتھ ہے اور اپنی زندگی میں اس کے حکموں کی تابعداری کرے. یہ اللہ کا حق ہے. تو نعمتیں بھی بتائی ہیں اور حق بھی بتایا. حق اس لیے بتایا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق قرار دیا اور آخرت کو دارالفجور بنایا. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ خالی دنیا کی حاجتوں میں اور راحتوں میں نہ الجھ جائیں بلکہ مقصدی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. کیونکہ اصل تو مقصد ہے. حاجتیں تو مقصد کے لیے مددگار ہوتی ہے. اگر حاجت مقصد میں رکاوٹ بنے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں کہ اس کے حاجتوں نے اس کے راحتوں نے مقصد میں ہی آڑ کر. اس سے کہتے ہیں حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے مقصد میں مدد کے لیے. دنیا حاجت کی جگہ ہے یعنی دنیا مقصد میں مدد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کا دین ہے. یہ اصل مقصد ہے. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور دین اس کا طریقہ ہے. دین اور عبادت یہ مقصد زندگی ہے. اس کی معاملت کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تاکہ مقصد میں یہ چیزیں مددگار بنے. حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے, وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو دین کے کام میں اور آخرت کے کام میں مددگار کرے. دین کے کام کے لیے, آخرت کے کام کے لیے, اللہ کے اطاعت کے لیے دنیا مددگار بنے. دعاؤں میں
کہ اللہ ٹائم لینا اللہ کا بندہ تھا کون ہے تو ٹھیک ہے بھائی چل تو کرنا میرے دین کے میں بارے میں کنڈے کی چوک دوں مجھے دنیا دے تاکہ دین میں میری مدد ہو. وہ دنیا بہت اچھی ہے جو دین کے کام میں مددگار بنے. ہاں یہ دنیا ہے وسائل اور اسباب کا نام. دنیا وسائل اور اسباب کا نام. چھوٹے بڑے قیمتی غیر قیمتی اسباب اور وسائل ہوتے ہیں.